السلام علیکم. آج ہے 16 اگست 2026 16 اگست 2026 کو آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب, مڈ آف اگست اور اس کے آگے جو معاملات ہیں گھمبیر ہوتے اور سنگین ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اگر ہم عالمی منظرنامہ دیکھیں تو تب وہ جو ایک وار ہے اس میں ڈیڈ لاک ہے یا معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. دوسری طرف لوکل پولیٹکس کی طرف بھی آئیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ چیزیں کسی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہی. لیکن آپ نے ایک بیٹھک کے بعد جو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کی ہوئی, اس کو لے کر پریڈکٹ کیا تھا کہ مل ملا کے چل چلاؤ کی بات کی گئی ہے کہ خفقیاں ایک دوسرے سے دور کریں. تو اب میاں نواز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ نے بھی ہیڈ لائن بنائی, ہر جگہ لیڈ سٹوری لگی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں سیاسی, ان کو دشمنی میں نہ بدلا جائے. اور پیپلز پارٹی سے ہلکا پھلکا شکوہ کیا انہوں نے. لیکن مریم نواز صاحبہ ہمیں کہیں ٹف ہوتی دکھائی دی اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے کچھ لاجک کا بھی خیال کر لیتی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ہمیں ابھی کوئی اس معاملے میں لب کشائی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. جب یہ میٹنگ ابھی نہیں ہوئی تھی, یہ بات چیت ابھی کھل کر سامنے نہیں آئی تھی کہ آپس میں کیا بات چیت چل رہی ہے, تو سیٹھی صاحب نے کیا پریڈکٹ کیا تھا وہ شامل کرتے ہیں. اگر کسی وقت بات بھی کی انہوں نے تو بہت ہی ریڈلز کے اندر بات کریں گے اور جا کے کسی کو غصہ نہ چڑھے یا کسی کی دل آزاری نہ ہو, درمیانی سی بات کریں گے. میں نہیں خیال جو باتیں کرنی تھی انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کر لی ہیں. میاں صاحب فرنٹ فٹ پہ نہیں آئیں گے, میاں صاحب اس بات کو پسند نہیں کریں گے, مگر میاں صاحب اس وقت کا جو ارینجمنٹ ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب ہم ٹکر لیں گے, یہ کسی صورت میں ٹکر نہیں لیں گے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا یہ سب کشمیر کے معاملے میں ایک اپوزیشن کا تاثر دینے کے لیے کھیل رچایا گیا تھا اور اس کے بعد اب سب سیز فائر ہو جائے گا. تو ہم کیا سمجھیں, اب سارے مسئلے حل ہو گئے, امن و امان کے ساتھ پارلیمنٹ کا سیشن ہونے جا رہا ہے, کوئی الزامات مزید نہیں ہوں گے یا مسئلے ابھی باقی ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے فیصلہ ہو گیا کہ اب لڑائی جھگڑے بس کریں اور آپ گلگت بلتستان چلائیں, ہم آزاد کشمیر چلاتے ہیں. اچھا. اینڈ آئی تھنک آپ دیکھیے گا کہ اب وہ جو جس قسم کی بیان بازی ہو رہی تھی وہ نہیں ہوگی. دونوں سائڈز پیچھے ہٹ جائیں گے, سیز فائر ہو جائے گا. اوکے. اور پھر آگے بھی جتنی قانون سازی یا جو بھی معاملات ہوئے اس پہ سب ایک پیج پہ دکھائی دیں گے. یہ کہنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے از ناٹ بٹوین نون لیگ اینڈ پی پی پی. نون لیگ, میں نے پہلے آپ سے کہا نا, نون لیگ تو رضامند ہے ہر چیز پہ, مگر پیپلز پارٹی کے ایشوز ہیں 2-3 میٹرز کے اوپر, اور تو وہ تو انہوں نے حل کرنے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے. تو اسی لیے محسن نقوی صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کیونکہ ان کی طرف سے وہ آتے ہیں جو کہ دونوں کو سمجھا سکتے ہیں یا میسج کیری کر سکتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے 28th امینڈمنٹ, کہ اس کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کیا پروونشل رائٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹ کی جائیں گی نہیں کی جائیں گی, کیا کس حد تک 18th امینڈمنٹ رول بیک کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا. دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو پی پی پی. نون لیگ اندر سے تو چاہتی ہے کہ نہ ہو, مگر اوپر سے وہ یہ کہتی ہے کہ جب پیپلز پارٹی سیٹسفائیڈ ہے تو ہم نہیں رکاوٹ. مگر لوکل گورنمنٹ پہ وہ اگری کر جائیں گے, لوکل گورنمنٹ کر دیتے ہیں. مگر اگین وہ لوکل گورنمنٹ کے جس طریقے سے پہلے رکاوٹ تھی اس کے اندر کیا ایکسیپٹ کریں گے اور کیا نہیں ایکسیپٹ کریں گے از دا میجر ایشو. بیکاز اب ایک اور بات شروع ہوگی نا, اب یہ کہ جی کیا ہونے کیا جا رہا ہے ریگارڈنگ دس صوبہ بزنس. ہاں, میں آپ سے یہاں پر ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا نون لیگ درون خانہ آن بورڈ ہے پروونس کے معاملے پہ, صرف پیپلز پارٹی کو اس پہ شکوے ہیں اور وہ ہمیشہ سے مخالفت کرتے آئے. لیکن رانا ثناء اللہ جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں اور انہیں ہم وزیر اعظم کا ترجمان سمجھیں, وہ تو اس سے بالکل ہٹ کے بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کیا لہجہ ہے, لب و لہجہ کیا, الفاظ کا چناؤ کیا, وہ شامل کرتے ہیں. اس میں کوئی بات نہیں ہوئی, کیبنٹ میں یہ ایشو کبھی ڈسکس نہیں ہوا. ایم کیو ایم جو ہے وہ ضرور یہ بات کر رہا ہے, لیکن ایم کیو ایم نے بھی یہ معاملہ نہ تو آج تک کیبنٹ میں اٹھایا, نہ یہ آج تک یہ معاملہ قومی اسمبلی یا سینٹ میں اٹھایا. مصطفیٰ کمال ان کا معاملہ تو صرف ہے کراچی کی حد تک. مقتدرہ کی پہلے حکومت سے بات ہوگی نا, تو مقتدرہ کی حکومت سے بات اگر ہوگی تو معاملہ کیبنٹ میں آ جائے گا. عوامی سطح پہ بتائیں نا کہاں پہ ہے, ایک جگہ پہ جس کو صوبہ ہزارہ کہتے ہیں, وہاں پہ پی ایم ایل این سے متعلقہ ہی کچھ لوگ جو ہیں اس سے پہلے بھی جب کبھی بھی بات ہوتی ہے تو وہ ضرور بات کرتے ہیں کہ یہ صوبہ ہزارہ بننا چاہیے. یہ دیکھیں اب یہاں پہ انہوں نے 2-3 اکٹھی باتیں کر دی. ایک تو یہ کہ مقتدرہ نے ہم سے بات نہیں کی, عوامی سطح پر کوئی ایسی ڈیبیٹ نہیں چل رہی, کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا سوائے صوبہ ہزارہ کے. اور تیسرا یہ کہ نون لیگ کی اعلیٰ قیادت نے بھی ان دنوں میں کوئی بات میٹنگ میں اس بارے میں نہیں کی. تو پھر یہ کہاں ہو رہی ہے بات؟ جو کہ آپ نے دیکھا
ٹیلی ویژن کے اوپر بہت سے نہیں چند ایمیننٹ اینکرز جرنلسٹ جن کے قریبی رشتے ہیں سورسز ان اسٹیبلشمنٹ، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب وہ کچھ بات کرتے ہیں تو پیچھے حمایت ہوتی ہے یا سورس ہوتی ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ، یا ترجمانی کرتے ہیں یا کلیکٹ کر کے فیکٹس آگے کرتے ہیں، جو بھی آپ سمجھ لیں، مگر ان کی بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے آ رہی ہے۔ اچھا، اب وہ اور بات ہے کہ ان کی اصلی سوچ کیا ہے اور کیا وہ چاہتی ہے کہ دنیا سمجھے ان کی سوچ کیا ہے۔ دیکھیے دونوں میں فرق ہوتا ہے نا، اگر وہ ان کی ایک سوچ ہے مگر وہ اپنی سوچ بتانا نہیں چاہتے، ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر اپنے لوگوں کو کہے گی کہ یہ ہماری سوچ ہے، وہ آگے کریں گے، پھر ری ایکشن آئے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سچویشن بڑی فلوئڈ ہے، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایک چیز دو چیزیں ان پرنسپل طے ہو چکی ہیں کہ ون آف دا پرابلمس آف دس کنٹری از کہ یہ جو constitutional provisions are regarding local government, provincial government and federal government, اس کو ریویو کرنا اس کی نیڈ ہے فار ڈیولیوشن آف پاور، یہ تو سب کو سمجھ آ رہی ہے اس بات۔ اب کیا لوکل گورنمنٹ کے قانون جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرانا ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹس نہیں کر رہی، یا ایک ہی قسم کا قانون بنوانا ہے، یا NFC ایوارڈ کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہونی ہے بٹوین لوکل گورنمنٹ اینڈ پروونسز، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ گھوم رہی ہیں۔ اچھا، اور ساتھ ساتھ جو آگے بات بڑھا دی ہے تاکہ تھوڑا بہت فوکس واپس ادھر آ جائے، لوگ اس کو مان نہیں رہے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات کہ جی 32 صوبے بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ نہیں چاہتے وہ تو 32 صوبوں سے تو بہت دور بھاگ جائیں گے نا، تو بیکاز بل تو پروونشل فارغ ہی ہوگی نا، وہی بن گئی پروونس۔ تو اس لیے آئی تھنک یہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ میں بات نہیں ہوئی، پارلیمنٹ میں نہیں ہوئی، پارلیمنٹ میں نہیں ہوئی، کیبنٹ میں نہیں ہوئی، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ میں اگری کرتا ہوں کہ کیبنٹ میں یہ بات نہیں ہوئی، اچھا پارلیمنٹ میں ہوتی تو پتہ لگ جاتی نا، ابھی تک تو کوئی لمبی چوڑی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، ہو بھی سکتی ہے، کیبنٹ میں کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس لیول تک ابھی بات پہنچی نہیں ہے۔ ابھی وہ لوگ جو کہ حمایت کر سکتے ہیں اس قسم کی پروپوزلز کے، ان کو چلا رہے ہیں لوگ، وہ سیمینارز کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، ڈنگڑا کر رہے ہیں جی، مگر کیبنٹ میں یہ بات نہیں ہوئی۔ مگر محسن نقوی صاحب نے جب بات کی ہے تو میرا یہ موقف تھا کہ شہباز صاحب کے پرائم منسٹر سے ان کی بات ہو چکی تھی اور زرداری صاحب سے کے ساتھ ان کی بات ہو چکی تھی، اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی، اس میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، وہ کچھ کہنا کچھ چاہ رہے تھے، لگا ایسے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اس لیے پھر بعد میں ان کو وضاحت بھی کرنی پڑی کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پرائم منسٹر کی چھٹی ہو رہی ہے اور یہ وہ، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو ڈسکشن اسٹیج اینڈ سو آن۔ تو میں سمجھتا ہوں دیٹ از اے فیکٹ۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ 32 ہونی ہے پروونسز +1، 16 ہونی ہے، 18 ہونی ہے، 22 ہونی ہے، کوئی کسی قسم کے فیصلہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایسے نہیں کرتی، وہ ریسرچ کرتے ہیں، فیڈ بیک لیتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پبلک اوپینین کیا ہے، سیاسی جماعتیں کہاں تک جائیں گی نہیں جائیں گی، یہ اس سٹیج پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اگر آج لوکل گورنمنٹ NF 28 امینڈمنٹ میں سیاسی جماعتیں اگری ہو جاتی ہیں ایک نیا فارمولا کہ یہی سسٹم رہے، فائنینسز ری ڈسٹریبیوشن کیسے ہوں گے اور لوکل گورنمنٹ کے قانون کیسے ہوں گے اور کب امپلیمنٹ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھہر جائے گی۔ تو ابھی میں اپنا سمجھتا ہوں کہ یہ جائے گا معاملہ ادھر ہی، ابھی پریشر ہوگا کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کو تھوڑا سا امینڈ کر لیا جائے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ اگر کوئی اب اس قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ ساری سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ PTI آن بورڈ ہوں، بیکاز یہ بہت بڑا ایشو ہے نا، یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے NFC ایوارڈ اینڈ پروونشلز اینڈ فیڈرل سیٹ اپ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اٹس اے کور کانسٹیٹیوشنل ایشو۔ تو اس لیے پہلے میں نے پروگرام میں یہ کہا تھا آپ کو کہ سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ اس سے پھر میں نے آگے بات میں بڑھائی تو میں نے کہا اس لیے کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑے گی PTI کے ساتھ، کوئی نہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ کرنے پڑیں گے، بیکاز آلدو عمران خان صاحب از آن ریکارڈ ایز سیئنگ کہ وی آر ان فیور آف مینی پروونسز، مگر اس سٹیج پہ کیا PTI ہاتھ بڑھائے گی یا روسی ہوئی ہے، ناراض ہے اور نہیں آگے آئے گی، تو اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از ویئر وی آر رائٹ ناؤ، اور اس پہ پیپلز پارٹی اور PTI دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور اس کے بغیر اگر یہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ بہت سے اور ایشوز جو ہے وہ لنکڈ ہیں، اور یہ کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، یہ سمپل میٹر نہیں ہے 32 پروونسز بنا دینا، یہ کر دینا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پہ نیگوسیشن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ خطرہ بہت بڑا دکھاتے ہیں،
اور جب سیٹلمنٹ کرنی ہوتی ہے تو کہیں ریئلسٹک چیز پہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دس از آلسو پارٹ آف دا سیم اسٹریٹجی. وہ محاورہ ہے نا کہ موت دکھا کے بخار پہ راضی بس اتھے ہی گل ہے, اے بخار تے ہی آ کے گل ختم ہونی ہے. بخار بھی میں سمجھنا کہ زرداری صاحب نے چڑھے گا تھوڑا جا بخار, مگر وہ ڈیل میکر ہیں, وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو دائمی بخار نہیں ہے, موسمی بخار ہے. ہاں وہ بچا لیں گے اپنے آپ. لیکن یہ رانا ثناء اللہ کا یہ پوائنٹ کہ کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی یا تجویز بھی زیر غور نہیں آئی, اور جو وفاقی وزراء نئے صوبوں کا قیام چاہتے ہیں وہ کوئی فارمولہ تحریری شکل میں سامنے تو رکھیں. یہ پارلیمنٹ اور کیبنٹ سے باہر پوڈ کاسٹ کرنا, بات چیت کرنا, لیکن کیبنٹ میں اس کوئی فارمولہ نہ دینا. اب یہ بات کیا کی رانا صاحب نے, یہ رانا کہ فارمولہ کون رکھے گا؟ اسٹیبلشمنٹ رکھے گی. علیم خان صاحب رکھے نا. اچھا انہوں نے علیم خان صاحب نے بات کی ہے. جی وہ ابھی بھی خطاب کر رہے تھے, ہزارہ صوبے کے نمائندگان ان سے ملے, انہوں نے بات چیت کی, اس کے حق میں بات کی انہوں نے. تو وہ کیبنٹ میں کیوں نہیں رکھتے اس معاملے؟ اچھا بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب سنگل ون مین پارٹی آئی پی پی, اور ٹھیک ہے از اے گڈ سالڈ کینڈیڈیٹ, بٹ اٹس ناٹ انف نا کہ علیم خان صاحب یہ بات کریں. پرائم منسٹر بات کریں تو اور بات ہے, نواز شریف صاحب بات کریں تو اور بات ہے, زرداری صاحب کریں, بلاول کریں, شہری رحمان ہی کر دے, کیبنٹ میں محسن نقوی صاحب کر دیں. ہاں مگر نہیں نا, کیبنٹ میں بھی نہیں لے کے آئے یہ معاملہ. کیبنٹ میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیبنٹ میں یہ ڈسکس نہیں کیا. تو اس کے بغیر یہ سیڑھی پوڑی کیسے چڑھے گا یہ فارمولا؟ تو تبھی آئے گا نا سامنے, تو جب پارلیمنٹ میں بات ہوگی, بات آگے بڑھے گی. اسی لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آ کے رکے گی وہیں بات وہیں اور لوکل گورنمنٹ پہ. اچھا کہ اس کو تو امپلیمنٹ کیا جائے نا, پھر آگے دیکھا جائے گا وہ کامیاب ہوتا ہے وہ کہ نہیں. ابھی تو ہر پروونس نے اپنے لوکل گورنمنٹ بنائے ہوئے اپنے آپ کو پروونشل رکھنے کے لیے. اب ان کو بھی تو چینج کرنا پڑے گا نا. اب پنجاب کا لوکل گورنمنٹ لا از ڈفرنٹ فرام سندھ لوکل گورنمنٹ لا. وائی دے شوڈ بی ون لوکل گورنمنٹ لا, یونیفارم ہونا چاہیے نا. وہ نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بھی ایشو ہے نا, یہ بھی کرے نا ایک یونیفارم لا, جس میں زرداری صاحب کہیں گے نہیں آسان نہیں سن, وہ پنجاب والے کہیں ہمیں نہیں پسند. تو یہ بھی ایک کافی بڑی ہرڈل ہے یہ. تو ایک یونیفارم لوکل گورنمنٹ لا, ایک یونیفارم لا ریگارڈنگ ڈویژن آف پاورز بٹوین پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹ اینڈ NFC. بیکاز دیکھیے نا یہ کافی کمپلیکیٹڈ میٹر ہے, یہ کوئی چھوٹا میٹر نہیں ہے. تو اس کے لیے کافی ہوم ورک کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ جو ہیں یہ اپنے پروجیکٹس جو ہیں لے کے, یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک ڈبیٹ ہو, ایک پتہ لگے فیل کیا ہے, کون اس کے حق میں ہے کون نہیں ہے. بیکاز آرگیومنٹس جو ہیں ڈیولیوشن آف پاور کے وہ ٹیکنیکل آرگیومنٹس ہیں نا, اس کے اوپر سب لگے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے جی یہ بہتر ہوگا, کوئی کہتا نہیں ہے, وہ کہتا ہے یہ پرابلم ہوگا, وہ کہتا نہیں. تو ایونچولی یہ ہے کہ اس کے اوپر اتفاق نہیں ہوگا, تو دین اتفاق کہاں ہوگا؟ وہ کسی اور لیول پہ جا کے اتفاق ہو جائے گا, کسی اور لیول پہ. اوکے. اور ایک چیز, اتفاق ہونا ہی ہونا ہے, اس کے بغیر کام آگے نہیں چلے گا. اور جسے کہتے ہیں نا ایک میکسیمم کنڈیشن ہوتی ہے, ایک منیمم ہوتی ہے. میکسیمم از 32+1, منیمم از فیڈرل گورنمنٹ, 4 پروونشل گورنمنٹس اینڈ 4 لوکل گورنمنٹس, 1 لا, ڈسٹریبیوشن آف فنڈس. NFC ایوارڈ میں ابھی جو سب کو مل رہا ہے وہ کم ہو جائے گا, فیڈرل گورنمنٹ پر زیادہ رہے گا. وہ جو کم ہو جائے گا اس میں سے کتنا پروونس کو ملے گا اور کتنا لوکل گورنمنٹ کو ملے گا, اور یہ بھی سیٹ کرنا پڑے گا ان دی امینڈمنٹ. تو یہ ساری چیزیں بنا کے بٹھا کے لڑائی جھگڑے کر کے یہ وقت لگتا ہے. میرا تو یہ ویو ہے یہ 6 مہینے سے کم نہیں لگے, اس سے زیادہ ٹائم لگے گا. تو یہ اگر آپ توقع کر رہے ہیں کہ کل 28th امینڈمنٹ اس بیسس کے اوپر ہو جائے گا, وہ نہیں ہوگا. اچھا, ابھی بہت راستہ پڑا ہے اس وجہ سے. اوکے, پارلیمنٹ سیشن میں آپ سمجھتے ہیں کہیں پہ بھی یہ بات شروع بھی نہیں کی جا سکتی ابھی کسی نہیں طرف سے؟ ہاں, اور جب یہ موٹی بات طے ہو جائے گی نا تو پھر پارلیمنٹ کے اندر ڈبیٹ شروع ہو جائے گی. اچھا, پھر یہ اپنے لوگوں کو کہیں گے جی اچھا یہ ہے, اس کو آپ چلائیں. اسی بات کو جو مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب, جن کے والد جنرل ضیاء الحق صاحب کی برسی بھی آ رہی ہے کل, وہ یہ کہتے ہیں ساتھی کہ ملک کے مسائل کا حل صدارتی نظام ہے. اس کو تو میں نے بھی ذکر کیا ہے. ہاں, اور اب کچھ ویلاگرز بھی شروع ہو گئے ہیں اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو کہیں سے یہ خبر ملی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از رائٹنگ آن دا وال, یہ نوشتہ ہے. رائٹنگ آن دا وال, میں سمجھتا ہوں یہ بھی جیسے کہتے ہیں نا گڑیاں اڑائی جا رہی ہیں, یہ بھی فیڈ بیک لینے کے لیے کیا جا رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا یا پبلک کا؟ بوتھ. آج کل پبلک کا تو کوئی خاص بات نہیں بنتی نا, پبلک تو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف چلتی ہے. یاد ہو نا کہ آپ ایک ریفرینڈم کروائیں, یہ بھی ایک آئیڈیا جو کہ فری اینڈ فیئر ہو نہیں سکتا, ہماری جو ٹریک ریکارڈ ہے, تو پھر اس سے کیا پتہ چلے گا؟ کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. تو اس لیے آئی تھنک دس از ٹو گیج اوپینین. فار ایگزامپل میں نے آپ سے کہا کہ یہ بھی ایک ایجنڈا آئٹم ہے
جی کہ جی پھر پریزیڈینشیل سسٹم کر لیا جائے. مگر یہ پرانے چل رہے ہیں نا فارمولے پہلے بھی آزمائے گئے یہ. اور یہ جو بات کہی ہے اعجاز الحق نے کہ تینوں سیاسی جماعتیں they will not be on board. اب مسلم لیگ از ناٹ آن بورڈ بٹ pretends to be on board بیکاز وہ تو نہ نہیں کر سکتی نا, اوپنلی تو نہیں نہ کر سکتی نا اس آئیڈیا کو, ڈیولوشن کو. وہ تو خود بھی کہتے ہیں ہاں ہم تو کہتے ہیں ہو جائے, اور کیسے ہوگا اس کے اوپر خاموش ہیں, ٹھیک ہے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی, یہ چیز نہیں ہونی, کراچی کو الگ نہیں ہونے دینا, ہسٹری ہے نہیں وہ سارا ایک پورا ہے. ادھر سے MQM لگی ہوئی ہے, ان کا بھی پرانا ہے کہ الگ کرنا ہے اس کو. جی وہ آج بھی اسی پہ قائم ہے. اور پھر یہ بات بھی شروع ہو گئی ہے کہ کچھ فیڈرل ایریاز بھی ہونے چاہیے. جی تو یہ سب باتیں چل رہی ہیں, بٹ ایونچولی تینوں سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا. MQM کا اتنا ایشو نہیں ہے, ان کی اب کوئی خاص پاور نہیں رہی کہ ان کی بات سنی جائے, نہ ہی جماعت اسلامی کی بات سنی جائے گی تو PTI کی بات سنی جائے گی, نون کی بات سنی جائے گی, اور پیپلز پارٹی کی بات سنی جائے گی. اگر یہ تین اگری کر جائیں کسی چیز کے اوپر تو وہ ہو جائے گا, اور اگر ان میں سے ایک نہیں بھی کرے گا اور باقی دو حمایت کریں گے تو پھر 50-50 ہے, وہ شاید کر ہی دیں. لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ 2029 کے الیکشن سے پہلے یہ ایک ہاٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب اگلے الیکشن کے لیے ہوگا, ابھی نہیں. ابھی آپ دیکھیں نا پنجاب گورنمنٹ نے کہہ دیا جی لوکل گورنمنٹ لا پاس اپروو کر دیا, تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کر بھی لیتے ہیں. جی تو جو ریئل ایشو ہے نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ 29 الیکشن میں جا کے وہ امینڈمنٹ جو ہے وہاں سے شروع ہوگا. یہ ابھی ٹیمپرری میجرز ہوں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو بنایا ہوا ہے نا ایک لوکل گورنمنٹ. انہوں نے نہیں بنا, انہوں نے بنایا تھا کینسل کر دیا, بنایا تھا کینسل کر دیا, وہ ایکٹ میں چینجز کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. تو اس لیے آئی تھنک اٹ ول ناٹ افیکٹ دا مین ایشو. دا مین ایشو از ریسورسز کہاں سے آنی ہے اور کہاں جانی ہے, اور گورننس کیسے ہونی ہے, کس لیول پہ گورننس کون کرے گا. دیز آر دا ٹو مین ایشوز. اور میں سمجھتا ہوں کہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو ریزالو کرنا ہے ہم نے. اور جو آپ کے فیلڈ مارشل صاحب ہیں, از اے ویری ڈٹرمنڈ ینگ مین. نو ڈاؤٹ, ابھی تک دکھائی بھی دیا. اسی لیے میرا یہ سوال تھا کہ ماضی کی صوبوں کی بحث سے اب کے حالات کے تناظر میں یہ بحث کتنی مختلف آپ کو دکھائی دیتی ہے اباؤٹ صوبے؟ تو مختلف ہے نا, مگر پوری بات سامنے نہیں آئے گی نا. مختلف تو ہے, یہ کرنا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے نا. اب وہ ساری اس وقت جو جتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ ساری گھوم رہی ہے. تو ادھر سے کوئی آ رہا ہے, کوئی کہتا ہے میری یہ خبر ہے, کوئی کہتا ہے میری یہ خبر ہے, سارے بنے ہوئے خبریں لے کے بیٹھے ہوئے, مگر ہر ایک کی خبر مختلف ہے فرام ادرس. اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے کیبنٹ میں ڈسکس ہی نہیں کیا. اور وہ اس طرح سے مسلم لیگ نون اور یہ جو محسن نقوی صاحب نے بات کی تھی, یہ تھا چیکنگ دا واٹر. اوکے. اور اس کو مس انٹرپریٹ کر لیا جیسے کہ چھٹی ہو رہی ہے گورنمنٹ کی, ٹک ٹاک شروع ہو گئی. وہ بلاول صاحب نے اس کو ٹک ٹاک کر مطلب ہے, بٹ ایسے نہیں ہے. اب محسن صاحب ہر روز کہتے ہیں کہ نہیں یہ گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی, ٹھیک ہے نا, تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنا چاہ رہے ہیں, بیکاز اس کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوتا نا گورنمنٹ کے آنے سے, جانے سے. یہ جائے گی تو کیڑا آئے گا, ہے ہی کوئی نہیں. اور آپ PTI آئے گی, پیپلز پارٹی آئے گی. تو یہ سب سوچتے نہیں ہیں لاجکلی کہ ایسے نہیں ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت اپنے پوائنٹ آف ویو اسٹریس کرنے کے لیے آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, سکہ اچھالتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے, کیا بات بنتی ہے, کہاں تک بات بنتی ہے, کہاں سے بات بگڑتی ہے, وہاں سے بات کو بنانا کیسے ہے. صوبوں کا معاملہ لے کر بہرحال اٹینشن کافی حاصل کر لی محسن نقوی صاحب نے, اور اس کے بعد صوبوں کی اس بحث نے. اسی لیے جو سٹ صاحب آپ کے ویورز ہیں, احسن اقبال صاحب انگلینڈ اور ممتاز سکھر سے, انہوں نے 2 سوالات آپ کے لیے بھیجے ہیں. جڑے ہیں کیونکہ اس سے, تو ہم اس کو کنیکٹ کریں گے بریک کے بعد واپس آ کے. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ صوبوں کی بحث کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں اور سبھی آنے والے وقتوں میں طے کرنا بڑے ضروری ہیں, تو اسی سے جڑا ایک سوال احسن اقبال صاحب نے انگلینڈ سے پوچھا ہے. وہ کس ایشو کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سیٹھی صاحب نے ایک پروگرام میں کافی ڈیٹیل سے بتایا, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی 32 اور سم تھنگ. اس میں پاور اور فنڈز تو ڈیوالو ہو جائیں گے اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہو سکتے ہیں حل اگر وہ مٹیریلائز ہو جائے. لیکن اس مسئلے کا کیا ہوگا جہاں پہ فیڈریشن کو زیادہ فنڈز چاہیے فار ڈیٹ پیمنٹس, فار ملٹری ایکسپینسز اینڈ ایوری تھنگ. وہ مسئلہ تو اس سے حل نہیں ہوگا جہاں پہ فیڈریشن کو بھی زیادہ فنڈس چاہیے. جی میں نے بڑا واضح طور پہ ابھی کہا ہے, اس سے پہلے بھی جو پروگرام کیا تھا اس میں بھی کہا تھا, شاید آپ نے مس کر دیا. میں نے کہا تھا 2-3 باتیں کہی تھی, میں پھر دہرا دیتا. پہلی بات ہے کہ جو بھی ہوگی یہ سیٹلمنٹ, وہ
جیسے 1973 کانسٹیٹیوشن کے اوپر کنسنسس ہوا تھا نا, فل کنسنسس, جب تک وہ فل کنسنسس نہیں ہوگا آف آل اسٹیک ہولڈرز اور مین اسٹیک ہولڈرز, تو یہ چلے گا نہیں, اس کے اندر بڑے پرابلمز ہوں گے. تو ایک تو میں نے یہ بڑی واضح طور پہ کہا تھا. اب فل کنسنسس جو ہے وہ کس ایشوز پہ ہوگا؟ وہ فل کنسنسس اسی پہ ہوگا نا جس باتیں جو میں نے ابھی کہی ہیں. کس قسم کی لوکل گورنمنٹ ہوگی, سب کے ساتھ ہوگی, سب کی ایک جیسے لاز ہوں گے. اگر 100 روپے فیڈرل گورنمنٹ کو ملتے ہیں تو اس میں سے 56 روپیز جو ہیں وہ پنجاب کو چلے جاتے ہیں, تو کیا وہ پنجاب کے 56 جو ہیں وہ 56 ہی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے کہ 30% چلے جائیں گے نیچے اور اوپر 26% رہ جائیں گے, یا کہ 56 کو بھی ریڈیوس کیا جائے گا, ریڈیوس کر کے 46 ہو جائے گا تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اور پیسے رہیں, اور 46 جو ہے اس میں سے 16 ادھر جائیں گے اور 30 ادھر جائیں گے. یہ ساری باتیں ڈسکس کر کے سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی. اینڈ آل دا پروونسز, آل دا اسٹیک ہولڈر, سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اسی لیے یہ کل نہیں ہو سکتا. یہ تو بنائیں گے, فارمولے بنائیں گے, ڈرافٹس بنیں گے, ڈسکشنز ہوں گی, اس میں لین دین ہوگی, اس میں یہ ہوگا, اس میں وہ ہوگا. یہ وقت لگتا ہے ان قسم کی چیزوں کے لیے. آپ کو پتہ کانسٹیٹیوشن بنانے میں کتنی دیر لگی تھی, اور وہ بھی سچویشن یہ تھی کہ وی آلریڈی ہیڈ اے 1956 کی کانسٹیٹیوشن, اسی کے اندر تھوڑی بہت تبدیلیاں کرنی تھی, اور وہ اتنی دیر لگ گئی تھی, اتنے ایکسپرٹس کو بلانا پڑا, پھر سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑا. اور وہ اسٹیج تھی کہ جب بنگلہ دیش الگ ہو چکا تھا ایسٹ پاکستان, اور جو باقی پروونسز تھی وہ اپنے پروونشل اٹانومی مانگ رہی تھی. بلوچستان اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس اس کی پروونشل اٹانومی مانگ رہی تھی. بلوچ سردار پروونشل اٹانومی مانگ رہے تھے, سردار ولی خان پروونشل اٹانومی مانگ رہے تھے. ان کو کیسے لے کے آئے, کیسے پرسویٹ کیا کہ آپ کو مل رہی ہے پروونشل اٹانومی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہاں بھی وہ کرنا پڑے گا. اب دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کو کیا ملے گا. فیڈرل گورنمنٹ کا تو سیدھی سی چیز ہے, دو الگ ایشوز ہیں. جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ تو الگ ایشو ہے, اور جو فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی ملٹری ہارڈ ویئر کے لیے, ڈیفنس بجٹ کے لیے چاہیے, وہ الگ ایشو ہے. دونوں کے لیے پیسے چاہیے, ڈیٹ سروسنگ کے لیے بھی پیسے چاہیے, پروونسز کا اس کے میں بھی شیئر ہونا چاہیے, بیکاز آفٹر آل فیڈرل گورنمنٹ جو خرچے کرتی ہے آن پروونسز اور انفراسٹرکچر, تو وہ بھی تو اس کے اندر بھی تو اب شیئر ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی, مگر ہے الگ ایشو. اب ڈیفنس بجٹ انکریز ہونا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے وائی. اب اس میں تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. دا وے انڈیا, دیر از اے تھریٹ فرام انڈیا اینڈ فرام افغانستان, اینڈ دی اونلی تھنگ اسٹینڈنگ ان دا وے آف chaos از دی پاکستان آرمی. تو ان کو تو اور چاہیے, کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے اندر, بیکاز دونوں کنٹریز جو ہیں ایسٹ ویسٹ بارڈر اور ویسٹ بارڈر, دے آر ویری اگریسو اینڈ ان ٹرمز آف دیئر انٹینشنس. ایک توڑنا چاہتا ہے, دوسرا ہڑپ کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس قسم کی ایشوز بنے ہوئے ہیں. سو دی ملٹری ہیز ٹو بی گیون اٹس ڈیفنس بجٹس. یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ اس کے ساتھ پھر پاورٹی ایلیویشن اور ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے کم رہ جاتے ہیں, مگر یہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے پھر آپ کو ریفارم بھی کرنی پڑے گی, ٹیکس ریونیوز بڑھانے پڑیں گے, اپنے ایکسپینڈیچرز خرچ کرنے پڑیں گے جو کہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو, اور نان ملٹری ایکسپینڈیچرز کو, جو عیاشیاں ہوتی ہیں یا جو لمبی لیکیجز ہوتی ہیں, جو کرپشن ہوتی ہے, جو ایلیٹس ہماری لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, کھانے سبسڈیز لے رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, زمینیں لے, وہ سب ختم ہونا پڑے گا. ٹال ایجنڈا, مگر کوشش یہی ہوگی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ کنسنسس, سیکنڈ اسٹیپ آن واٹ, تھرڈ اسٹیپ core issue, we need more, federal government needs more funds from within. اس میں فارمولا کیا ہوگا, کس قسم کی, سب اگری کریں گے کس چیز کے اوپر, تو یہ چیزیں ہوں گی. باقی جو ہے یہ ڈیٹ سروسنگ اینڈ سو آن, یہ تو دس از اے ویری بگ کویسچن. ڈیٹ سروسنگ تو کرنی پڑے گی آپ کو, اور وہ ریفارم کے بغیر, ناٹ ان ٹرمز آف اے کانسٹیٹیوشنل ریفارم بٹ ان ٹرمز آف اے بجٹری ریفارم, وہ آپ کو کرنی پڑے گی اف یو وانٹ ٹو ہیو دا ریسورسز ٹو پے آف یور ڈیٹس. وہ ابھی تک اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. وہ انگریزی کا محاورہ, مارجنل ایکسپلوریشنز ہو رہے ہیں. یہ چھوٹی سی انج کر دے تو چھوٹی جی انج کر دے, چھوٹی چھوٹی نہ کام نہیں چلنا. یہ چاقو چلانے پہن گے انہوں لوگوں سے جڑے کھا پی کے ہضم کر کے ڈکار مارتے پہ رہے. لیکن رضا ربانی صاحب بھی ایک عرصے سے سبھی ایک نئے معاہدے کی بات کرتے ہیں, نیا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے, کانسٹیٹیوشن میں اتنا پیچ ورک ہو گیا تو اوور ہال ہی کر لیں ایک ہی بار. تو یہ صحیح ہے 1973 کے بعد کیا اب وہ رائٹ ٹائم ہے اس چیز کے لیے جب آپ اب رائٹ ٹائم تو یار آل ٹائمز آر دا رائٹ ٹائم. جتنی ڈیلے کریں گے اتنے زیادہ پرابلمس بڑھ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہاں ہم پہنچ گئے ہیں, اتنے سیریس پرابلم آج تک کبھی ہوا ہے تھریٹ آن بوتھ بارڈرس. آج اتنی ٹیررزم کبھی آپ نے دیکھی ہے. سو یو نیڈ ٹو ہیو سیکورٹی ناؤ. میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ آل یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو اسٹچ اپ ود انڈیا اینڈ یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم, بٹ وی ہیو اینڈیڈ اپ
ایک ایسی سچویشن میں بیکاز آف پاسٹ مسٹیکس آف پاسٹ گورنمنٹس اینڈ اسٹیبلشمنٹس کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ اور آج کی گورنمنٹ از فیسڈ ود آل دیس نیو پرابلمس اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ سولوشنز ٹو اٹ. رائٹ. سو رائٹ ٹائم کی جب بات ہوئی تو سکھر سے ممتاز کیا سوال کریں؟ نئے صوبوں کے حوالے سے میں نے آپ کا پروگرام دیکھا. آپ نے یہ کہا کہ آپ کا یہ موقف 3 دہائی پرانا ہے، لیکن سر ہمارے ہاں جو حالات چل رہے ہیں پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں، اور جس قسم کا ریئیکشن آیا ہے سندھی نیشنلسٹ اور اس سے بڑھ کر عام سندھی عوام کی طرف سے، تو اس کو دیکھ کر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بالفرض اگر یہ کوئی اچھا کام بھی ہے تو اسے کرنے کا یہ وقت صحیح نہیں ہے؟ میرا جواب تو میں دے چکا ہوں آپ کو پہلے. وقت تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں نا بیکاز جس قسم کی کیوس ہے اس ملک کے اندر اس وقت، کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلائزیشن کے بعد گروتھ، کنسنسس بلڈنگ، نیشنلزمس، ایتھنک نیشنلزمس، پارٹی پرابلمز، لڑائی جھگڑے، یہ اتنے کبھی نہیں پہلے ہوئے. تو وہ تو اپنی جگہ، مگر آپ دیکھیے جب نہیں بھی تھے تو اس وقت بھی فار ایگزامپل پہلی ملٹری گورنمنٹ آئی اس ملک میں، اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ، تو انہوں نے کیا، انہوں نے 1 یونٹ بنا دیا، نیا پرابلم کریٹ کر دیا. اس کے بعد ضیاء صاحب آئے تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ کی طرف بھاگے، اس کے وہ بھی نہیں چلی. پھر آئے اپنے جنرل مشرف بھی لوکل گورنمنٹ کی طرف گئے. اب ہم کہیں اور جا رہے ہیں. مگر یہ یہاں آج جا رہے ہیں، یہ اگر اس وقت کرتے تو اس وقت حالات بہتر تھے، مگر پھر بھی نہیں کیا، اس طرف نہیں گئے. کیوں؟ بیکاز سب کو یہ پتا تھا کہ اس کے اندر کنسنسس کریٹ کرنا از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ، اور حالات اچھے بھی تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کنسنسس نہیں کریٹ. فار ایگزامپل مارشل لاء کے اندر کیا کنسنسس ہوتا ہے؟ وہ تو بس آئے اور جو کیا، تو 2 دفعہ مارشل لاء لگ چکا ہے، اور تھرڈ ٹائم تو سیم پیج قسم کی چیز چل رہی تھی. ضیاء الحق کا مارشل لاء بھی ہم نے دیکھ لیا، مشرف کا بھی دیکھ لیا، اور اس کے بعد اس سے پہلے ایوب کا بھی. تینوں نے اتنی فار ریچنگ نہیں کی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ پرابلمس بن جائیں گے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، ہم نہیں رسک لینا چاہتے. حالانکہ ان کو یہ بھی پتا تھا، ان کے کوئی ارادے نہیں تھے کہ 2 سال کے بعد گھر جانا ہے یا 3 سال کے بعد. ارے بھائی وہ تو کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے، جو کہ کمپیئر ٹو دس ایشو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو ایک پروونس کو ساتھ لینا تھا، اور وہ بند ہو سکتا تھا اگر وہ کرتے. وہ نہیں کیا. نہیں رہن دو، ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے گی، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو آبویسلی مگر اب سچویشن یہ ہے جنہوں نے نا پانی سر تو نکل گیا ہے، تو اب کہاں جائیں ہم؟ اس لیے اس اسٹیبلشمنٹ نے یہ ایشو کا کھڑا کیا ہے کہ بھائی کوئی سلوشن تو ڈھونڈو اتفاق کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ، لیٹس گیٹ ایوری بڈی آن بورڈ. بڑی ہمت ہے یہ سوچ رہے ہیں، بیکاز آپشن نہیں رہا. اب بہت جسے کہتے ہیں نا مشکل ہو گیا ہے. جب آسان تھا تو انہوں نے نہیں کیا، اب مشکل وقت پہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کریں، نہیں تو آپ والی بات جو ہے نا اٹس ویری ریلیونٹ. آپ صحیح کہتے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اوور آر ڈیڈ باڈیز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بلوچستان کے اوپر 2004 تک تو ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہو رہا تھا، کام چل رہی تھی، جسے کہتے ہیں نا گاڑی چل رہی تھی، وہ لین دین ہو رہی تھی، کوئی اتنا شور شرابہ نہیں تھا. تو پھر جا کے سردار اکبر بگٹی کی کو اسیسنیٹ کر دیا، مار دیا، اور اس کے ساتھ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا، جو کہ ڈرامہ ہٹ کے اب ایک ریئلزم، ایک فارن انٹرونشن شروع ہو گئی. تو دس از واٹ ہیپنس، ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز. آپ کا خیال ہے مشرف کو پتا تھا کہ جب وہ یہ کریں گے؟ وہ تو سمجھتے تھے یہ ٹربل میکر ہے، وی ہیو ناکڈ ہم آؤٹ، ختم. بٹ نہیں ہوتا نا ایسے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ وائز ہے، یہ چاہیں گے کہ ہم کنسنسس کریٹ کریں، اور جب تک کنسنسس نہیں ہوتا تو جیسے بھی ہے اس کو کام کو چلائیں آگے. سو آئی تھنک لیٹ اس ورک فار اے کنسنسس. آئی تھنک یہی چاہتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی. ظاہر ہے وہ پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں تھوڑے بہت، اور آج کل جو یہ ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے، یہ جیسے کہتے ہیں نا پانی چیک کیا جا رہا ہے کتنا گہرا ہے، کہ اس پہ تیر بھی سکتے ہیں کہ نہیں تیر سکتے. ہاں یہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. جی ٹھیک. واقعی اگر آئرن ہینڈ یا ڈنڈے کے ساتھ یہ کرنا ہوتا تو جب محسن نقوی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی تو اس کے بعد کوئی بھی پسپائی اختیار نہ کرتا، لیکن اس کے بعد ملاقات ہوئی اور دونوں طرف سے اچھے خیر سگالی کے جذبات کا تبادلہ ہوا ایک دوسرے کے لیے، اور مل جل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا. کوئی ہارش اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کنٹینیو نہیں رہی. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اعتماد سازی یا اتفاق رائے کی طرف ہی کام آگے بڑھایا جا رہا ہے. اب ہم جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک ایسے سیز فائر کی جو کہ ایکسپائر ہونے جا رہا ہے، لیکن پس منظر میں کیا ہے؟ کوئی لاوا پک رہا ہے یا کہیں اوس پڑنے جا رہی ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक टू द शो। सीज़ फायर के सेठी साहब, जिसे एक तारीखी दस्तावेज़ ईरान करार देता है जो पाकिस्तान ने करवाया, एक MOU, उसके 60 दिन कल मुकम्मल होने जा रहे हैं। 17 जून को ये सीज़ फायर अनाउंस हुआ था जब साइन हुए थे MOU के। अब इसकी एक्सपायरी के ऊपर सभी ये सोच रहे हैं कि क्या हम इसे एक डेडलॉक समझें और इसके बाद दोनों तरफ से कोई ना कोई इंतहा पसंदाना इकदाम उठ सकता है, स्पेशली फ्रॉम अमेरिका, कि वहाँ से हम खबरें सुन रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत से ऑप्शंस का जायज़ा ले रहे हैं और आपने भी ये प्रिडिक्ट किया था कि कोई बड़ा हल्ला बोला जा सकता है मिड टर्म से पहले, उन्हें अपनी नाक बचानी है। सो आफ्टर दिस आप क्या होता देख रहे हैं? देखिए, पहली कोशिश तो यही है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, दोनों साइड्स एग्री कर जाएं कि इस सीज़ फायर को हमने एक्सटेंड करना है। हालांकि कोई एक्चुअल सीज़ फायर तो है नहीं, हर किस्म की चीज़ें हो रही हैं, मगर एक नेम सेक के लिए जी सीज़ फायर है, सीज़ फायर है। अमेरिका भी कहता है हमने बंद किया हुआ है स्ट्रेट को, वो कहता है हमने खोला हुआ है। उधर वो MOU में था कि इसराइल जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं करेगा इधर इसराइल ने फिर लेबनान के ऊपर हमला कर दिया, 11-12 लोग मार दिए, वो तो रुक नहीं रहा है। और सो इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं और इस वक्त फिर पाकिस्तान और कतर और टर्की वगैरह की कोशिश है कि किसी तरीके के साथ सीज़ फायर को एक्सटेंड किया जाए और भाग दौड़ हो रही है। और मेरा ख्याल है कहें या ना कहें, ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा और अमेरिका इसको एक्सटेंड करेगा। हाँ, मतलब अगर कोई एक्टिविटी नहीं होती तो समझे एक्सटेंड हो गया ना। ओके, ये तो नहीं होगा ना कि जी 17 तारीख को सीज़ फायर ख़त्म हो गया है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुई और अब अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी। ये नहीं होगा। ये इस हफ्ते बमबारी नहीं शुरू होगी, इस हफ्ते बातें होंगी ऑफ एक्सटेंशन। अच्छा। और दोनों तरफ कहेंगे कर दिया। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम बात कर रहे हैं ईरान के साथ, ईरान कहता है हम नहीं बात कर रहे। तो कोशिश तो ये हो रही है कि बात करें, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ चलेगी और इन डिफेक्टो जिसे कहते हैं ना, हकीकी तौर पे एक्सटेंड हो जाएगा ये। अच्छा, और ऐसे में कोई रिलीफ का ऐलान भी प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के लिए कर सकते हैं कि सैंक्शंस उठा दें या फंड्स अनफ्रीज कर दें? अभी कुछ नहीं होगा, बात शुरू होगी फिर और से। उसके लिए ईरान को कुछ देना पड़ेगा ना, अमेरिका या अमेरिका को कुछ देना पड़ेगा, कुछ ईरान को पीछे हटना पड़ेगा, जाहिर है। अच्छा, अब ईरान का ये मौक़िफ़ है कि जितनी देर खींच सके उतनी देर डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ़ हो रही है और ये हकीकत है। अमेरिकन ख़ुद कह रहे हैं कि जी जितनी देर ये काम चलेगा ईरान का नुकसान तो है तो होगा, मगर इधर साढ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और डॉलर का नुकसान हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप का नुकसान हो जाएगा, रिपब्लिकन पार्टी का नुकसान हो जाएगा। बड़ा मतलब वहाँ तो सिचुएशन गिर रही है ना डोनाल्ड ट्रंप की, और वो बहुत कीन है जल्दी करे कुछ ना कुछ बुक करिए। अच्छा, इस सारी सूरत में ईरान आराम से चल रहा है, गो स्लो कर रहा है। नथिंग टू लूज, ठीक नहीं, लूज तो होगा बहुत कुछ, बट वो आदी है। हाँ, वो कहते हैं ठीक है, दिस इज वर्थ इट जी, इस दफ़ा लूज़ कर लेते हैं, आगे जाके नहीं, इस दफ़ा कर लेते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है अभी करो, वो ईरान तैयार नहीं है, तो इसलिए अमेरिका को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप धमकी भी देता है और फिर बात भी करता है। उधर से JD वैंस ने, आपने पिछली दफ़ा भी मैंने याद तो दिलाया आपको, JD वैंस कहता है इशू अब सिर्फ 2 रह गए। एक इशू रह गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का और एक रह गया है न्यूक्लियर। एक वो कहते हैं हॉर्मुज़ जो है ये अभी हमने सेटल करना है और न्यूक्लियर आगे जाके होता रहेगा आराम से। तो उन्होंने तो सिर्फ हॉर्मुज़ की बात कर ली है। इधर से ओमान ने और ईरान ने आपस में तय कर लिया है और मेरा ख्याल है उसमें कतर भी है। वो कहते हैं हमने एग्रीमेंट हो गई है कि ये कैसे इसको मैनेज करना अपने मामलात। और अगर ये सारे मिल के कहते हैं कि हमने तय कर लिया कैसे मैनेज होगा, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकता है कि जी मैं तो गया था बिकॉज इनका सारी ऑयल रुक गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, अब इन्होंने आपस में तय कर दिया ऑयल आना शुरू हो जाएगा फिर से, तो व्हाट्स द बिग डील। तो वो कहेगा मैंने खुलवा दिया, मैंने ये डील करवा दी है, ये कह के तो वो निकल जाएगा। राइट, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये तो अगला स्टेप है कि ऑयल फिर से आना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा और ये आपस में तय हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप निकल जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि अच्छा जी ये तो मैंने कर लिया, मगर वो न्यूक्लियर क्वेश्चन कहाँ गया? वो न्यूक्लियर क्वेश्चन तो ईरान, मैं समझता हूँ जो पहले एग्री करने के लिए तैयार था वो अब नहीं है जी, और ऊपर से ये पहुँच जाएगी, वी आर ऑन दी मिड टर्म्स। तो मैं समझता हूँ कि अब अगस्त, बाय द एंड ऑफ अगस्त ये अग्री हो जाएगा जी कि सबने मिल लिया, ये कर लिया। सितंबर एंड देन अक्टूबर, 2 मंथ्स डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रेटिंग्स ठीक करना है। और रेटिंग्स कैसे ठीक होंगी? वो तो और ख़राब होती जा रही हैं, बिकॉज कुछ लोग कहेंगे नहीं बच गए, मगर ज़्यादातर तो लोग यही कहेंगे भाग गया, लड़ गया, हार गया, डोनाल्ड इसके पीछे पड़ जाएंगे जी। बहुत से ग्रुप्स वहाँ कि तुम तो छोड़ के आ गए हो, अगर पहले तो ये भी नहीं था, अब तुम्हें ये देना पड़ गया, तुम तो ये करने गए थे, तुमने किया नहीं, तो वो तो इसके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं लूज़ द मिड टर्म्स। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, स्पेशली रिपब्लिकन पार्टी का और अमेरिका का। इसलिए जो मुझे जिस चीज़ का फिक्र है
پہلے ہی لوگ کہتے تھے جی بوٹس آن گراؤنڈ. میں ہمیشہ کہ جی اب تو اور کوئی چارہ نہیں ہے, بوٹس آن گراؤنڈ ہی کرنے پڑیں گے, پھر جا کے رجیم چینج ہوگی. انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے اس میں تو بڑی کیجولٹیز ہو جائیں گی. امریکن تو تیار نہیں ہے پبلک ڈیڈ باڈیز کے لیے, باڈی بیگس کے لیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کبھی نہیں کرے گا, بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کرے گا, بیکاز وہ سوئسائڈ ہے, وہ امریکن مارے جائیں گے. اور ویٹنام کے بعد فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے نا وہ اسی سچویشن میں کرنے ہیں جہاں ہماری ڈیڈ باڈیز نہ ہوں اتنی. تو یہاں تو مارے جائیں گے, اب کیا کرنا ہے. اور پہلے یہ سوچا کہ بوٹس آن گراؤنڈ مل کے کر لیتے ہیں, اسرائیل بھی آ جائے, سعودی عربیہ بھی آ جائے, کویت بھی آ جائے, سارے 10-20 ہزار 25 ہزار دے دیں, تو امریکہ کے بھی آ جائیں 1 لاکھ, اور ادھر سے یہ آ جائیں, تو شاید ہم کچھ نہ کچھ جوائنٹ فورس کر لیں. وہ بھی تیار نہیں ہے. مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, وہ لڑنے کے لیے نہیں ہے. دے ڈونٹ ہیو اینی فائٹنگ فورس. ہاں وہ تو خفا بھی ہیں اسٹریٹجی پہ. تو وہ تو دے ڈونٹ وانٹ اٹ. ان کو پتہ امریکہ کا کچھ بھی نہیں ہوگا, بندے مارے جائیں گے, ساڑھے بندے بھی مارے جائیں گے, انفراسٹرکچر بھی اڑ جائے گا, تو ساری عمر کے لیے فارغ ہو جائیں گے, یہ سب تباہی ہو جائے گی. تو وہ تو بالکل اس کے فیور میں نہیں ہے. تو اب رہ کیا گیا. آپ یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا ڈسکشن آن دس ایشو, میں نے آپ سے کہا تھا کہ امریکہ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اٹ واز دا فرسٹ کنٹری ٹو یوز نیوکلیئر ویپنس اگینسٹ ان اے سچویشن آف وار. وہ ہوا جب جاپان کے اوپر انہوں نے 2 بم پھینکے اگست کے مہینے میں ہی. اس وقت کنسنسس سائنٹیفک اسٹیبلشمنٹ میں امریکہ کا یہ تھا کہ ہمیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آلریڈی جاپان تیار ہے سرنڈر کرنے کے لیے, اشارے بھی آ چکے ہیں, ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر دوسری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھا, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ضروری ہے 2 چیزوں کے لیے. ایک تو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کتنے بندے مار سکتے ہیں, دوسرا یہ سگنل دینے کے لیے سوویت یونین کو کہ اب ہم ہیجمن ہیں, ہمارے پاس یہ بم ہے, ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں. یہ امریکن اسٹریٹجی تھی پوسٹ ورلڈ وار میں, وی آر گوئنگ ٹو بی دا مین ہیجمن. اب یہ سوویت یونین کو نہیں ہم بننے دیں گے. سو دیر واز اے اسٹریٹجک انٹرسٹ. اس میں انہوں نے 2 لاکھ 3 لاکھ جاپانی مار دیے. ان کے لیے یہ چیز کچھ نہیں ہوتی جی. وہ ٹھیک. اب بھی امریکہ کے اندر لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ایک طریقہ نکلنے کا یہاں سے, اس دلدل سے نکلنے کا یہ ہے کہ وہ جو پہاڑ ہے جس کے نیچے پروپیگنڈا یہ ہے یا رپورٹنگ یہ ہے کہ اس کے نیچے یورینیم انہوں نے سنبھالا ہوا ہے اور وہاں یورینیم فیسلٹیز ہیں ایران, پک ایکس ماؤنٹین. تو ٹھیک ہے, پھر اس کے اوپر ایک ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ہی پھینک دیا جائے. اچھا. ابھی جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے نا ہم نے ان کا نیوکلیئر پروگرام ڈسٹروائے کر دیا, کہتے ہیں نا کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیے, پھر ساتھ میں کہتا ہے یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا, ابھی وہ یورینیم بھی پڑا ہوا ہے, وہ کس کے پاس, دونوں چیزیں بات کرتے ہیں نا. تو کوئی یقین نہیں کرتا باہر کہ کیا انہوں نے اس کا کیا کیا نہیں. تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہی کین کلیم کہ ہم نے نیوکلیئر بم پھینکا وہاں اور وہ سارا کچھ تباہ کر دیا. اب ہم آ سکتے ہیں, ہم نے مسئلہ نیوکلیئر کا ختم کر دیا, اب ایران کا بھی نیوکلیئر نہیں بن سکتا. یہ کلیم کر کے ایز وکٹری تو امریکہ باہر نکل سکتا ہے. پہلے جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ ڈونٹ فرگیٹ امریکہ بالکل نیوکلیئر ویپنس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا, اور یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ وہ ایسی سٹیج آئے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ بات مان جائے اس سیکشن کی, ہاکس جو ہیں کہ جی سٹو ایک بم, اس کے ساتھ پتہ تو چلے کہ وی آر اسٹل دا سپر پاور, ہم یہ کر سکتے ہیں. اسپیشلی اس سٹیج پہ جب کہ اس کے سارے مڈل ایسٹ الائز جو ہیں وہ بھاگ گئے, وہ سمجھتا ہے یہ تو سیکیورٹی نہیں دے سکتا, یہ تو چکن آؤٹ ہو گیا. اور وہ اڈے ختم کرنے کا بھی اعلان اور اڈے ختم کرنے کا بھی اعلان آ رہا ہے. تو کہ جی اب تو اس کو ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا. یہاں تک کہ ساؤتھ کوریا جو ہے جو کہ وہ نارتھ کوریا کے ساتھ کہتا ہے بات کرنے کے لیے تیار ہے, امن کی بات کرو, وہ بھی وہاں سے بھی امریکہ بھاگ گیا ہے. تو ہر جگہ پہ جاپان جو ہے وہ فکر مند ہے کہ چائنا کے خلاف ہمیں کون ڈیفینڈ کرے گا, چائنا کل کو تائیوان لیتا ہے تو ہم کیا کریں گے. تو انہوں نے بھی اپنی ڈیفینس انڈسٹری شروع کر دی ہے. ادھر ساؤتھ کوریا تیار ہو گیا ہے, ادھر یہ ساری گلف اسٹیٹس ہیں, یہ کہتے ہیں نکلو جی اسی آپ پہ اپنی سیکیورٹی کر لیتے ہیں, پاکستان آ جائے تسی آ جاؤ, اسی مکمکا کر لیے اور لینڈ دین کر کے ساری جان چھوڑو, تجھ تو سانو مرواتا ہے, بچانا ہے سو تو مرواتا ہے سانو, اور تو ہم تو ٹرسٹ ہی نہیں کیتا جا سکتا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرو ڈالر فارغ, یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ اس کی ایک ملٹری ڈائمنشن ہے, اس کی ایک اکنامک ڈائمنشن ہے. اکنامک ڈائمنشن یہ ہے کہ اگر امریکہ یہاں سے وڈرا کرتا ہے ایز اے لوزر, تو پھر دا مین اٹیک از گوئنگ ٹو بی آن دا ڈالر. کیونکہ جو اگریمنٹ ہوئی تھی ورلڈ وار کے بعد, وہ یہ اگریمنٹ ہوئی تھی کہ جو سارا یورپ مڈل ایسٹ کا آئل ہے یہ لوگ ایکسپورٹ کریں گے ڈالر کے اندر, اور وہ ڈالرز جو کمائیں گے وہ ڈالر سارے کے سارے امریکہ میں انویسٹ کریں گے, امریکن ڈیٹ پائل اپ ہوگی. اب اور اس کے ساتھ ڈالر اسٹرانگ ہے. جس دن
انہوں نے یوان یا روبل کے اندر خرید و فروخت کرنی شروع کر دی مڈل ایسٹ نے. تو یہ تو امریکہ کا ڈالر، کیونکہ امریکہ کی ڈیٹ بہت زیادہ ہے. امریکہ جو اور ڈیٹ لے کے اپنی پرانی ڈیٹ جو ہے اس کو پورا کرتا ہے. آج اگر چائنا اور ایران اور یہ سب لوگ اپنے، اور قطر اور سعودی عربیہ، ٹریلینز آف ڈالرز جو امریکہ کے اندر انویسٹ کیے ہوئے، یہ اگر آپ پل آؤٹ کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے نہیں رکھنا ہے، ہم نے گولڈ رکھنی ہے یا ہم نے رکھنا ہے وہ، تو پھر کیا ہوگا؟ دا ہول گلوبل سسٹم ول کولیپس. تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے. یہ تو اٹس ناٹ جسٹ دا ریٹریٹ آف امریکہ، اٹس دا ریٹریٹ آف دا پوسٹ ورلڈ وار ٹو ورلڈ آرڈر which is based on the dollar and American hegemony and supremacy. تو اس لیے too much is at stake here. and مجھے ڈر جو اس چیز کا لگتا ہے، اللہ رحم کرے، کہ اگر امریکہ نے پھر یہ فیصلہ کیا، ایک ہی طریقہ ہے یہ سب چیز کو روکنے کے لیے، پھر اسٹیبلش کیا جائے کہ ہم روتھلیس ہیں، ہم ورلڈ پاور ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، ہم ہارے نہیں ہیں، ہم جیت کے نکلے ہیں یہاں سے، اور جو آگے گڑبڑ کرے گا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. بیکاز ابھی شروع ہوگی نا یہ بات کہ ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز کتنے گئے، دوڑ گئے. ان کا سارا جو طریقہ ہے جنگ کرنے کا، وہ وداؤٹ بوٹس آن دا گراؤنڈ، وہ تو فیل ہو گیا. اب آگے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے یہ نہ ہو کہ یہ سوچے کہ ناؤ دا نیوکلیئر آپشن. تو اگر وہ ہوا تو then we are in very serious waters. then تو اب امریکہ کیا کرے گا؟ and I think this is why کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایران اوور ہینڈ اپنا ہینڈ اوور پلے نہ کرے، بات مان لے، کچھ کرے، کوئی امریکہ کو راستہ دے نکلنے کا یہاں سے. نہیں تو وہ پاگل ہیں، وہ یہ نہ کریں کہ سارے راستے بند کر کے یہ ہو جائے. اب تو we are all involved in all this. تو سیٹھی صاحب 1945 میں تو پاکستان جیسے کوئی اسٹیبلائزر فورس تو نہیں تھی، نہیں کوئی نہیں. لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ مختلف ممالک اسی سمت میں جانے سے امریکہ کو روک رہے ہیں. تو تہذیب کو ختم کرنے، مٹانے کا جو ایک اناؤنسمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی تھی، اس کو خوش اسلوبی سے ڈیفلیکٹ نہیں کر دیا گیا، اس چیز کو نل اینڈ وائڈ نہیں کر دیا گیا آپشن کو؟ نہیں، جب تک ہم امریکہ کو سوٹ کرتا ہے سیز فائر اور کوئی اپنے اپلیکیشن کے لیے کنسیشنز ایکسٹریکٹ کرنا، تو وہ ہمارے ساتھ ہے. ادروائز اگر اس کا خیال ہے کہ پاکستان اور یہ لوگ جو ہے نا یہ ایران کی سائڈ لے رہے ہیں، اور جو بھی اپنی طرف سے نیوٹرل بھی ہیں، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کا ریپبلکن پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے ان اینی وے that is going to affect the political fortunes of Donald Trump and the Republicans. So they're capable of anything. Pakistan and Qatar are all not important then. یہ ہے امریکہ کے حالات اس جنگ کو لے کر. ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی ظاہر ہے جو مڈ ٹرم ہے وہ بہت اہم ہے. انہیں اپنی ناک، اپنی ساکھ بہت عزیز ہے، اور جس طرح کے ون پریڈکٹیبل ہیں تو کچھ بھی پریڈکٹ کرنا اس صورتحال میں کافی مشکل ہے، لیکن انڈیکیٹرز ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب، بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ ہر خطے سے امریکہ ان اے وے وڈرال کر رہا ہے. انہوں نے یورپ کو بھی ایک سوال نامہ بھجوا دیا ہے کہ بتائیں آپ کس حد تک امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور دسمبر تک ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ بھی اپنی پوزیشن واضح کر دے گا. بٹ ایک ایسا ملک جہاں سے امریکہ نے بڑی جلدی میں انخلا کیا تھا وہ ہے افغانستان، جس کے ہم نے کل طالبان رول کے 5 سال کے اوپر بات کی. اس میں آپ نے ان کی اکانومی کی بات کی، لیکن یو این ہو یا مغربی ممالک ہوں، انہوں نے پورا چارج شیٹ کر دیا طالبان کو کہ آپ نے تو انسانی حقوق کا حشر کر دیا. دوحہ ایگریمنٹ میں جس حوالے سے بات کی تھی آپ نے کسی بھی معاہدے کی پاسداری نہیں کی. تو یہ جو طالبان کرتے پھر رہے ہیں اس کی تو حالت بڑی تشویشناک ہے. اس سب کے ہوتے ہوئے ان کے رول کو کیسے کامیاب سمجھا جا سکتا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بیکاز یسٹرڈے جو سوال تھا وہ یہ تھا یہ اسٹیبل ہیں کہ نہیں اسٹیبل. جی، تو اس کا جواب میں نے بتایا تھا. مگر دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہی تو سارے پرابلمز آ رہے ہیں. 2 قسم کے پرابلمز آ رہے ہیں. ایک یہ کہ کس قسم کی پالیٹکس کھیل رہے ہیں اور یہ اکانومی کر رہے ہیں، اور سوشل انڈیکیٹرز ان کے کیا ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کس قسم کی ایگریشن کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان. جی، دیٹ از اے ویری میجر ایشو. تو آئی تھنک دونوں کی طرف میں تھوڑا سا توجہ دلا دیتے ہیں. دیکھیے انڈیکیٹرز میٹرکس، یہ جو یو این والوں کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے باتیں بتائی ہیں کہ سیکنڈری اسکول گرلز کے 2021 سے پہلے سارے کھلے ہوئے تھے. 26 میں وہ کہتے ہیں 25 لاکھ لڑکیاں اسکول گول گئیں، بینڈ ہو گئی ہیں. جو بچیاں ان کو بین کر تعلیم نہیں حاصل کریں گی، تعلیم ہی نہیں ان کو اجازت دے رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں 2030 تک 40 لاکھ ہو جائیں گے. لک ایٹ دس، کتنی زیادتی ہے. پہلی بات. ہائر ایجوکیشن کی طرف آئیں، وہ کہتے ہیں پہلے ہائر ایجوکیشن میں کچھ 27% خواتین جو تھی یونیورسٹی میں انرول تھی 2019 میں. وہ کہتے ہیں یہ بھی بین کر دیا انہوں نے، کمپلیٹ بین کر دیے. اب کوئی ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز خواتین نہیں بن سکتی. اس کے بعد آئیے پرائمری لیول اسکول. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت 20 لاکھ پرائمری اسکول کی بچیاں جو ہیں دے آر آؤٹ آف اسکول. اینڈ
چلڈرن، اس میں سے 60% ہیں جو بچیاں ہیں، باقی 40% بچے ہیں۔ اب آئیے فیمیل ٹیچر، وہ کہتے ہیں پہلے ٹیچرز بھی مل جاتے تھے کیونکہ تعلیم ہائر ایجوکیشن بھی ہو رہی تھی تھوڑی بہت، اب وہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز ہی نہیں ملتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 11,000 کوالیفائڈ فیمیل ٹیچرز کی شارٹیج ہے اس وقت، مگر ہے ہی نہیں، وہ آپ نے ختم ہی کر دیا سارا، جو بنیاد ہی ختم کر دی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس وقت لیبر فورس، جی وہ کہتے ہیں پہلے لیبر فورس میں NGOs تھے، میڈیا تھا، یہ تھا وہ تھا، 2021 سے پہلے، اب وہ سب بین ہو چکا ہے، جی، اور وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 6 لاکھ خواتین جو ہیں وہ ورک فورس سے باہر ہوں گی، جس کی ویلیو کو $10 ارب کے قریب ہے، جو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں بائی 2066۔ جی، یہ افرادی قوت سے خواتین کو نکال دیا گیا، مائنس کر دیا گیا۔ تو اب پھر یہ ہے کہ ریپریشن کتنی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ریسرچ کی ہے کہ 75% خواتین افغانستان میں اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، 75% افغانستان کی خواتین۔ اچھا، اسی طریقے کے ساتھ جرنلسٹ، سنگرز، اینکرز، 80% جو ہے فیمیل میڈیا فارغ ہو چکی ہیں، اور ویسے بھی کوئی فری میڈیا شیڈیا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کی ہے کہ سسٹمیٹک آپریشن ہے، مینٹل ہیلتھ گر رہی ہے، اور تو یہ بہت ویشس انسانی قسم کی حقوق کی خلاف ورزیوں میں تو کوئی مثال نہیں ہے، مثال نہیں ہے کوئی بھی۔ امارات اسلامیہ میں فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں، بین کر دیا جاتا ہے، داڑھی کے حوالے سے فتوے ہوتے ہیں، ہر قسم کی خواتین کے پردے کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، اور پھر اسی کے بعد ہم نے دیکھا جو گروپس، میں نے کل آپ سے بات کی، ریزسٹنس گروپس جو ابھر رہے ہیں، ان کی بنیاد وہ اقدار نہیں ہے جس کی بنیاد پہ امارات اسلامیہ اس وقت چل رہی ہے، بلکہ وہ آزادی کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے، بچوں کے لیے، ان سب کے لیے بات، ان کی لبرٹیز کے لیے بات کریں۔ لیکن سیٹ صاحب، ان سب کے اتحاد کی، مل کر ریزسٹنس کے کتنے چانسز ہیں دنیا میں ایسی کوئی مثال ہو؟ دیکھیے، کل کے پروگرام میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ کم از کم 5 ریزسٹنس آرگنائزیشنز پچھلے 2-3 سال میں ابھری ہیں، جس میں سے کچھ زیادہ اہم رہے، کچھ نہیں ہے، مگر کام شروع ہو گیا ہے۔ اب میں نے اشارہ کیا تھا کہ ان میں سے 1-2 ایسی ہیں جنہیں شاید ہمیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جس قسم کی یہ رجیم ہے یہ تو ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں ان کی وجود میں یہ آئے ہیں بیکاز آف پاکستان، اور پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا، پاکستان نے ان کو بچایا، اور اب دیکھیے کس طریقے کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ان کا رویہ، ہمیں توڑنا چاہتے ہیں، اور ہمارے دشمنوں کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے۔ تو مطلب ہے یہ کس قسم کے لوگ ہیں، پراکسی بیٹل فیلڈ کے طور پر سارا کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے خلاف، اور یہ تو اس لیے اب وہ کہتے ہیں، امریکہ کہتا تھا، اسرائیل چاہتا تھا ریجیم چینج ان ایران، اب ہم چاہتے ہیں ریجیم چینج ان افغانستان، ایک سپریم لیڈر ادھر، ایک سپریم لیڈر ادھر۔ تو اب یہ ہے کہ جو افغانستان ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ہمارے لوگ مار رہا ہے، اور جن لوگوں کو انہوں نے پالا ہوا ہے دیر طالبان، پاکستان والے اور BLA والے۔ جیسے سٹی صاحب، پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈائلاگ میں BJP کی حکومت رکاوٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں امارات اسلامیہ کی جو یہ سیٹ اپ ہے یہ رکاوٹ ہے پاکستان کے ساتھ حالات معمول پر لانے میں، بہتر بنانے میں؟ ہاں دیکھیے، نہیں وہ تو ایک لیڈرشپ ہے نا طالبان کی، آج اگر خود زیادہ نہیں ہوتا تو جو اگلا آئے گا جی وہ کیا اس کی پالیسی ہوگی۔ لیکن اس میں بھی تو آپ نے 2 گروپس بتائے تھے۔ ہاں میں نے بتایا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے، اگر یہ کسی طریقے سے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، یا ہو جاتی ہے، یا انٹرنل ریوولٹ ہو جاتا ہے، یا اتنا کچھ ہو سکتا ہے، تو افغانستان کی پالیسی میں تبدیلی آ سکتی ہے، پھر ایک موقع مل سکتا ہے فار پاکستان اینڈ افغانستان ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ ڈسکس تھنگس۔ طالبان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے نا، جی وہ تکڑے ہو گئے ہیں اب، وہ طالبان کے خلاف بھی کسی دن کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہی انہیں خطرہ ہے، اور اپنی بقا کے لیے وہ، اور تھوڑا سا وہ اپنی بقا کے لیے تھوڑا سا ان کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو انڈر پریشر رکھا جائے، اور پھر یہ بڑے پاورز بھی انوالو ہو جاتے ہیں نا۔ تو آئی تھنک یہ کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان رجیم چینج آئے گا افغانستان میں، بیکاز افغانستان بہت نقصان کر رہا ہے ہمارا، اور زیادتی کر رہا ہے ہمارے ساتھ، حالانکہ اتنے آسانی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا، تجارت ہو سکتی تھی، ایک اچھی ریاست بن سکتی تھی افغانستان، مگر یہ جو طالبان وہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ڈیزاسٹر ثابت ہو رہے ہیں خطے کے لیے بھی، اور یہ معاملہ پھر
بڑھ بھی سکتا ہے حد سے زیادہ. افغانستان کے معاملات پاکستان کے ساتھ کیسے ہیں اس پر آپ نے انالیسس جانا. ڈاکٹر طارق حسن حیدرآباد سے بڑا چٹپٹا سوال آپ نے بھیجا, شکریہ آپ کا, جواب ضرور دیں گے کسی نہ کسی شو میں. حسن اشفاق شکر گڑھ سے, ڈاکٹر اویس اسلام آباد سے, نبیل دبئی سے, رمضان جھنگ سے, شاہنواز ایبٹ آباد سے, مزمل لاہور سے, محمد علی لاہور سے. اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں جن کے ہم شکر گزار ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں, مگر سوالات ضرور اس نمبر پر بھیجیں جو آپ کے سامنے ہیں. تھینک یو.